اور اس کا ملفوظ نمبر ہے 41۔ روحانی صورت اپنے مدبر سے منسوب ہوتی ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے: جب تک جسد میں تدبیر کرنے والی روح موجود ہے تو اس کی محقق نسبت اسی روح سے ہے۔ جسد کی اور جس نے اس جیسی رویت میں یہ کہا میں نے حق کو دیکھا یا حق سے یہ سنا یا حق نے مجھے یہ کہا، تو اس پر معاملہ التباس کا شکار ہوا اور وہ تحقیق سے باہر ہوا، چاہے اکابرین میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا زبردست ملفوظ ہے۔ وہ تو رخصت والوں میں سے ہے اور تجلیات کے باب میں کسی ایک معلوم نسبت کو دیکھ رہا ہے، یہ صاحب تحقیق نہیں۔ آگے بڑھیں اس کو پہلے سب دیکھو لینا ذرا تاکہ پتہ چلے کہ کیا شاید کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک جسد میں تدبیر کرنے والی روح موجود ہے، یعنی جسد کے اندر جو تدبیر کرنے والی روح ہے اگر وہ موجود، جب تک وہ موجود ہے تو اس کی محقق نسبت اسی روح سے ہے۔ کس کی؟ اس جسد کی۔ جسد کی جو محقق نسبت ہے اس روح کے ساتھ ہے۔ اور جس نے اس جیسی رویت میں یہ کہا میں نے حق کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے وہ کیسے دیکھ سکتا ہے، اور حق سے یہ سنا یا حق نے یعنی کہ مجھے جب یہ تک وہ کہا، جسد کے ساتھ ہے، جسد کے ساتھ تو مرا نہیں ہے، ہاں مرنے سے مراد وہی ہے نا، زندہ جب تک ہاں زندہ میں بھی اگر یہ ہے نا کہ اگر وہ جسد کے ساتھ ہے تو وہ اس کو وہ یہ جو اگلی باتیں ساری وہ سمجھ لیں کہ وہ ایویں ہی کر رہا ہے، وہ اس میں سے بھی کسی بھی حق مطلب اس میں سے کسی بھی بات پر وہ حق پر نہیں ہے کہ جی اس نے کہا کہ میں نے حق کو دیکھا، حق سے سنا یا حق نے مجھ سے یہ کلام کیا، یہ تینوں باتیں اس کی غلط سمجھ لیں، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حق نے مجھے یہ کہا، تو اس پر معاملہ التباس کا شکار ہوا اور وہ تحقیق سے باہر ہوا، چاہے اکابرین میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ دیکھو نا شیخ نے ہاں اکابرین کو بھی چاہے اکابرین میں سے ہی کیوں نہ ہو اپنے نا، طور پر جو بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ اکابرین میں سے بھی ہیں، اور اگر اس طرح کی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بس معاملہ اس کا اسی سے گڑبڑ ہے۔ وہ تو رخصت والوں میں سے ہے، اور رخصت والوں میں سے اور تجلیات کے باب میں کسی ایک معلوم نسبت کو دیکھ رہا ہے، یہ صاحب تحقیق نہیں۔ اچھا یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ صاحب تحقیق کون ہوتا ہے، تو ایک بندے نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جی اس کے بارے میں بھی کوئی بتائیں کہ صاحب تحقیق کون ہوتا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ زیادہ تر یہ جو معاملات ہوتے ہیں جو شیوخ ہیں وہ صاحب تحقیق نہیں ہیں، اور ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے، بس وہ کسی ایک چیز ان کو جو سمجھ میں آئی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ وہی نظام ہے، اسی طرح چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شیخ نے یہی کہا ہے کہ جو جس کو بھی اتنی حقائق، صاحب تحقیق وہ ہوتا ہے کہ جس کو حقائق کا کوئی علم ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی حقائق جو ہیں وہ کیسے ہیں، در حقیقت کیا ہے، پھر اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کشف کے کیا مراتب ہیں، پھر عالم خیال کا کشف کون سا ہے اور مجرد معنی کا کشف کون سا ہے، اور جو اس کو کشف میں عطا کیا جا رہا ہے اس کی تعبیر کیا، مطلب یہ بڑی چیزیں بہت زیادہ علوم ہے، کوئی ایک آدھ نہیں ہے کہ بندہ اس کو بتائے۔ تو یہ تو ہم تو صرف وہ بتا رہے ہیں جو شیخ نے بتائے ہیں، جو ایکچولی ان پہ جس کو یہ پتہ چلیں گے اس کو تو اور ہی بات ہوگی، اس کے سامنے تو اور زیادہ چیزیں کھلیں گی۔ تو شیخ نے اس بندے کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جو بندہ جب تک اپنے جسم میں اس کی روح موجود ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے حق کو دیکھ لیا یا حق سے سن، حق سے مراد وہ ذات حق مراد لے رہا ہے کہ اس کی کوئی ایک نسبت مراد نہیں لے رہا، وہ اپنے طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ذات حق کو سن لیا ہے، کیونکہ شیخ نے تو یہی کہا نا کہ وہ کسی ایک معلوم نسبت کو سن اور دیکھ رہا ہے، مطلب اس کا انٹریکشن کسی ایک نسبت سے ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے الٹیمیٹ حق کو پا لیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے کہ اس نے الٹیمیٹ حق کو نہیں پایا، حق کی کوئی ایک نسبت کو پایا۔ نسبت ہے نا، نسبتیں ہی ہیں نا، سارے جتنے بھی اسماء ہیں وہ ساری نسبتیں ہیں اس کی، تو کسی ایک اسم کے ساتھ اس کی انٹریکشن زیادہ ہو گیا تو اس نے سمجھا میں نے حق کو پا لیا، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ ہاں تو یہ نسبتوں کی بیسیکلی اس میں بات ہے۔ اچھا جی، پھر کیا کہتے ہیں جی کہ اور جب بندے کو یہ قوت حاصل ہو کہ وہ متعدد صورتوں اور متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکے اور اس کی روح ہی ان تمام اجساد کی تدبیر کر رہی ہو، تو یہی قوی اور صاحب تمکن ہے جسے عقل کی سرحد سے پرے حال میں لے جایا گیا، اور اسی مقام سے اس کا اپنی روح سے متعدد اجساد کی تدبیر کرنا بھی درست ہے، اور ان میں سے ہر جسم کے بارے میں یہ کہنا بھی درست ہے یہ فلاں کا عین ہے کہ روح تمام کی تدبیر کر رہی ہے۔ یہ تو ویسے اس میں بات واضح ہے، لیکن تھوڑا سا کھولیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں شاید۔ اور جب بندے کو یہ قوت حاصل ہو کہ وہ متعدد صورتوں اور متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکے تو اس کی روح ہی ان تمام اجساد کی تدبیر کر رہی ہوتی ہے۔
تو یہ قوی اور صاحب تمکن ہے جسے عقل کی سرحد سے پرے حال میں لے جایا گیا. اب عقل جہاں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عقل والوں سے، یہ عقل کی سرحد سے پرے ہے. اگر ہم وہ کہیں نا کہ یہ عقل میں رہ کر اور وہ ساری چیزیں پھر یہ ساری باتیں تب ہوں گی تو یہ ممکن نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ تو ابدال کا مقام ہے ہاں نا، وہ نا کہ جن کے ایک سے زیادہ بدل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ان جو بھی ان کے بدل ہوتے ہیں تو ان کی وہ تدبیر کرتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے نا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کی عقل والا معاملہ تو وہاں پہ ہے نہیں. اور اسی مقام سے اس کا اپنی روح سے متعدد اجساد کی تدبیر کرنا بھی درست ہے. تو وہ ایک ہی مقام سے کیا کرتا ہے، روح تو ایک ہی ہے لیکن اجساد اس کے مختلف نظر آ رہے ہیں. مختلف اجساد کی روح، ایک ہی روح اس کی تدبیر کر رہی ہے. ایک روح ہے لیکن اجساد زیادہ ہیں، اور ایک ہی روح سب کی تدبیر، مطلب ان کو چلا رہی ہے، ان کی تدبیر کر رہی ہے. اور ان میں سے ہر جسم کے بارے میں یہ کہنا بھی درست ہے یہ فلاں کا عین ہے کہ روح تمام کی تدبیر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہی ٹھیک ہے روح ہے نا، نا، روح ایک ہے تو پھر اس میں روح اگر ایک ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فلاں ہی اس کی تدبیر کر رہا ہے. یہ تو مطلب ایزی، اس میں اتنا کوئی میرے خیال ہے مشکل بات نہیں تھی. اگر ہے تو مشکل، ویسے بھی دوست کہتے ہیں جی کہ آپ دونوں آپس میں کہہ جاتے ہیں جی کہ مشکل نہیں ہے لیکن ہوتی مشکل ہے. ویسے تو کھول ہی دی ہے، کوئی اور بات ہے اگر اس کے اندر تو وہ بھی ایسے آگے پڑھیں. اسی لیے سورج کے ہر جز پر سورج کا اطلاق درست ہے کیونکہ تمام رقائق یعنی اجساد کی تدبیر کرنے والی روح تو ایک ہی ہے. سو جب تو نے کوئی صورت دیکھی تو اس کی حقیقی نسبت تو اس کی تدبیر کرنے والے سے ہے جس سے یہ قائم ہے، جبکہ حق تمام شریکوں سے بنیاد ہے اور ارواح کی صورتوں میں ظاہر نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی تحقیق کر اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پچھلی اسی کو ہی ڈیفائن کیا گیا نا، اس کی روح ایک ہی ہے. اس کی ایک تفصیل بیان کی ہے، ایک مثال بیان کی ہے سورج سے، کہ سورج کی جتنی بھی کرنیں ہیں تو پیچھے سورج چونکہ ایک ہی ہے تو سب پہ اطلاق سورج کا ہی ہوتا ہے. سو جب تیرے سامنے کوئی ایسی صورت ظاہر ہوئی کہ جس کی تدبیر حق کے سوا کوئی نہیں کر رہا تو اس وقت تجھے اپنی بات کی تصدیق کرنی چاہیے اور اس صورت سے قبول کرنا چاہیے. واللہ عالم. یہ دیکھیں نا، شیخ نے یہ اب اس کو پہلی سے جوڑا ہے نا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حق کو پا لیا تو وہ بیسیکلی کسی اور صورت کی اس کی تدبیر کوئی روح ہی کر رہی ہوتی ہے اس صورت کی جس کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق، شیخ کہہ رہے اصل حق کی وہ ہے کہ جس کی تدبیر حق کر رہا ہوگا، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے حق کو پایا. تو وہ تدبیر حق کر رہا ہوگا تو وہ یہ تو پھر کچھ صاحب تحقیق ہی ہوگا جو جو اتنی تفصیل سے وہ ہے نا، جو اتنی تفصیل سے پتہ ہو، جس کو ان تمام حقائق کا پتہ ہو. تبھی تو وہ حقائق والی دعا بھی ہے نا کہ اشیاء کے حقائق سے مطلع فرما. تو حقائق کا جب تک نہیں پتہ ہوگا تو یہ ساری بات کسی کو بھی نہیں پتہ لگ سکتی. یہ لاسٹ جو بھی بات ہے صحیح بات ہے، اس کو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ صورت ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کی روح کون ہے. حق کی جو حق کی صورت ہے یا یہ وہ اس کی کسی صفت کی صفات میں سے کوئی چیز ہے، اس کی تدبیر کون کر رہا ہے، اسے تو نہیں سمجھ میں اسے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ کوئی صاحب تحقیق ہوگا جس کو یہ پتہ ہوگا تبھی وہ اس میں آگے چل سکتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں اسماعیل ابن سعدقین نے یہ مسئلہ اپنے شیخ کے سامنے پڑھا تو آپ نے ایک جملے میں مجھے اس کا خلاصہ بتایا. فرمایا ہر روح صورت کی نسبت ہر روحانی صورت کی نسبت اس کے مدبر کی جانب ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہر روحانی صورت کی نسبت اس کے مدبر کی جانب ہے. ٹھیک ہے، مدبر کی جانب ہے، جو بھی اس کی تدبیر کر رہا تھا. اب روحانی صورت کی تو کبھی شیطان بھی کر سکتا ہے نا، کبھی فرشتہ بھی کر سکتا ہے، کبھی اور بھی رحمان بھی کر سکتا ہے، کبھی کوئی روحانی ہستی ہوتی ہے اس کی روحانی صورت جسدی صورت مطلب ایک سامنے آتی ہے. تو یہ پتہ اسی کو لگے گا جو صاحب تحقیق ہوگا. بات یہاں پہ بھی وہی آئی ہے صاحب تحقیق والی. صاحب تحقیق کی بات اب وہاں پہ اگر فرشتے والی ہے، روحانی ہے یا شیطانی ہے، یہ اسی کو پتہ لگے گا جس کی تحقیق ہے. یہ بغیر تحقیق والا جو ہوگا اسے تو کوئی پتہ نہیں، وہ تو سمجھے گا حق کی طرف سے ہی ہے. وہ تو سب کو حق سے ڈائریکٹ ہی ملاتا ہے نا. وہ کہتا ہے یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے کیونکہ بات حق ہے، وہ بات سے سوچتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ بات سے نہیں پتہ چلتا مدبر کون ہے اس کا. تو یہ آگے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ نہیں؟ بس بات مکیہ کا ہے نا. آگے کیا دیکھیں جی کہ آگے کہتے ہیں جی کہ انسانی روح کی حیثیت سے انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ عالم شہادت میں اپنی صورت کے علاوہ بھی متمثل ہو سکتا ہے. انسان اپنے جیسے بنی آدم، حیوانات، نباتات اور جمادات میں سے کسی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور یہ انسان نے کیا ہے. اچھا، یہ شیخ نے بڑی عجیب بات کی ہے. اپنے جیسے بنی آدم، حیوانات، نباتات، جمادات کسی بھی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے اور اس کی روح ہی اس کی تدبیر کر رہی ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے ہو کر ہے. انسان جو ہے یہ ان تمام چیزوں میں سے گزر کے آیا نا. دیکھیں پہلے انسان کیا تھا،
اگر سب سے پہلے اگر دیکھیں یہ تو انسان فروٹ میں بھی ہے، سبزیوں میں ہے، جو انسان کھاتا ہے، اگر ایک بندہ کھاتا ہے یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب ہے یہ پہلے ان چیزوں کے اندر موجود ہے، وہ ساری چیزیں بن کے تو وہ نطفہ بنتا ہے، نطفے سے پھر وہ چیز آگے ٹرانسفر ہوتی ہے تو انسان مرد وجود میں آتا ہے، تو یہ پہلے سے ہی انسان ان ساری چیزوں کے اندر موجود تھا تو اب یہ ساری باتیں، یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں نا، یہ اس یہ اس سینس میں سے بھی ہے، ملتی ہے ہاں جی یہ جی اس سے بھی ملتی جلتی ہے۔ جا کے اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کہ نیچے نا۔ ہاں شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں بے شک نفس ناطقہ پر جو کہ انسان کی روح ہے اور جس کا نام مثلا زید ہے، اس پر یہ محال نہیں کہ وہ 2 سے لے کر 1000 جسمانی صورتوں کی تدبیر کر سکے، اور ہر صورت میں زید کا عین ہے، اس کا غیر نہیں، ہر صورت ہی زیادہ کہنا۔ ہر صورت ہی زید کا عین ہے، کیونکہ مدبر ایک ہے نا، تدبیر کرنے والا اگر ایک ہے تو چاہے وہ 1000 صورتیں ہوں تو وہ پیچھے روح تو ایک ہی ہے نا اس کی تدبیر کرنے والی نہیں۔ اچھا جی، چاہے یہ صورتیں کتنی ہی مختلف اور متشابہ ہوں، لیکن دیکھے جانے والا مشہود زید کا عین ہی ہے، جیسے یعنی کہ کوئی بھی صورت ہے، 1000 ہیں، اس کی چاہے وہ اگر اس نباتات کی ہیں، روح، ہاں اگر اس کی نباتات ہیں، روح اس کی اشجار ہیں، تدبیر کر رہی ہے تو اس کو زیادہ ہی کہیں گے، چاہے کسی صورت میں بھی ہے۔ صورتیں چاہے جو مرضی ہو، لیکن تدبیر کرنے والا اگر ایک ہے روح تو اگر وہی عین ثابت ایک ہی ہے نا پیچھے سے جو اس کو ہاں چلا بس رہی جو ہے، چلا صورت رہی کو ہے، چلا رہی ہے۔ جیسا کہ زید کے جسم کو اس کے اعضاء کی صورتوں کے اختلاف کے باعث بھی ایک ہی کہتا ہے، یہ اعضاء سر، ماتھا، بھویں، آنکھ، ٹھوڑی، گال، ناک، منہ، گردن، ہاتھ اور ٹانگ، یا اس کے علاوہ اس کے باقی اعضاء، تو ان میں سے کوئی چیز بھی دیکھتا ہے تو ان میں سے تو ہاں تو ہونا چاہیے، تو یہی کہتا ہے میں نے زید کو دیکھا اور تو سچا ہے۔ یہ صورتیں بھی اسی طرح ہیں جب واقع ہوں اور ایک روح ان کی تدبیر کرے، لیکن یہاں دیکھتے وقت خلل واقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ صورتیں ویسے جڑی ہوئی نہیں جیسا کہ ایک جسم کے اعضاء جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آزاد تو جڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو دیکھے گا کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، ٹانگ ادھر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ نا، یہاں پہ وہ مثالن سمجھایا گیا نا، یہ تو مثالن سمجھایا گیا کہ جیسے انسان کے ہاتھ ٹانگ کان ہاں کر رہا یہ بھی ہے، لیکن وہ اگر ایز اے ہول اگر اس کو دیکھا جائے نا، مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو تدبیر کرنے والی اگر ہم کہیں کہ اس پوری کائنات کو کون چلا رہا ہے، تو اگر ہر ایک کے اندر ہم دیکھیں جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہر ایک کی شہرت کے نزدیک ہوں، تدبیر کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ جیسے کہ ہم اگر وحدت الوجود والا جو کنسیپٹ اگر اس کو اس کے اوپر فٹ کرنا چاہیں تو وہ ایز اٹ از آئے گا، وجود ایک ہے جس نے سب کو وجود مستعار دیا ہوا ہے، تدبیر کرنے والا تو ایک ہی ہے نا، تو یہ اس میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی بندہ صرف غور کرے تو۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ لیکن یہاں دیکھتے وقت خلل واقع ہوا ہے، کیونکہ یہ صورتیں ویسے ہی جڑی ہوئی نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک جسم کے اعضاء جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ شخص ان صورتوں کے ملاپ کو دیکھتا تو ہر صورت کو ملاپ کو دیکھتا نا، وہ جوڑ دیکھتا، اب وہ کون دیکھے، وہ بھی تو گہری وہ بات تو ہے نا۔ بہت مشکل بات ہے، اتنے کہ سب صورتوں پہ ایک تو اس کی رسائی ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ زید ان کی تدبیر کر رہا ہے، تب اس کو سمجھ میں آئے گی ٹوٹل بات۔ صاحب مسئلہ وہی ہے، صاحب تحقیق والی بات ہی ہے، ہاں اعضاء سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ شخص ان صورتوں کے ملاپ کو دیکھتا تو ہر صورت کو دیکھتے وقت یہی کہتا یہ زید ہے، جیسا کہ صاحب کشف اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے نفس کو افلاک کے ہر طبقے میں دیکھتا ہے، کیونکہ ہر فلک میں اس کی ایک صورت ہے، اور ایک روح ہی اس صورت کی تدبیر کرتی ہے، اور یہ مثلا زید کی روح ہے۔ صاحب کشف تو دیکھ سکتے ہیں نا، وہ تو کشف سے دیکھ لے گا، عام بندہ کدھر سے دیکھے گا؟ عام بندے کو تو سامنے ایک صورت آئے گی، وہ سمجھے گا بس یہی ہے، اور اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی زید اس کی تدبیر اوریجنل ہے، کر رہا ہے، نہیں یہ کہ یہ اصل ہے یا یہ کوئی اور ہے، نہیں اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ زید اس کی تدبیر کر رہا ہے، وہ اس کو ہوئے گا بس ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون ہے، صورت ہے یہ ہے وہ تو سمجھے گا حق کی صورت ہی ہے۔ جس طرح سے شیخ نے پہلے کہا کہ وہ جن کو کوئی ایک صورت ملتی ہے تو وہ اس کو حق کی صورت سمجھ لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بے شک اگر روح کو ایک سے زائد اجسام پر اقتدار دیا جائے تو وہ ان کی تدبیر کر سکتی ہے، ایسا ولی کے لیے دنیا میں خرق عادت سے ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں انسان کی نشت ہی ایسی ہوگی۔ آخرت میں انسان ہوگا ہی اس قسم کا نا، خرق عادت سے مراد ہے کسی کے لیے، دنیا میں تو کوئی ایسا کر لیتا ہے کہ جس کو کشف دے دیا جائے اور سمجھ، وہاں سب کے لیے ہوگا نا، وہاں تو سب کے لیے صحیح ہوگا نا، سب کو مطلب جس ایک سے زیادہ صورتوں کی تدبیر کریں گی روح، کیونکہ جنت کا بازار بھی ہے نا کہ جس میں انسان جائے گا تو کوئی صورت لے کے آئے گا، اس صورت میں وہ اس کی تدبیر شروع ہو جائے گی، کوئی اور صورت کبھی کسی صورت میں، تو یہ آخرت میں شیخ نے کہا سب کے لیے، دنیا میں کسی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ بھائی دینا چاہے۔
صحیح ہے. جیسا اچھا جی. کہ قضیب البان. جیسا کہ قضیب البان اور ذوالنون مصری کو یہ قوت حاصل تھی، ہاں اور دنیا میں بھی ان کو یہ حاصل تھی. اوروں کو بھی ہوتی ہے، مطلب شیخ نے ان کا نام لے لیکن لیا. نام ان کے لے لیا. صحیح ہے جی. اب دیکھو اسلام شاہ میں تو ان کے جواب دے دیں کیونکہ یہ والا ملفوظ تو کمپلیٹ ہاں ہو گیا. یہ آپ سلام کے جواب دینا، اس کو میں بند یہ کروں. جی عمر فاروق ہیں جی، سلام دے رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. سعید شاہ صاحب سلام دے رہے ہیں جی. اور کون ہے جی؟ بابا مرشد ہے جی، وعلیکم السلام. اور ہے جی راجہ سید صاحب بھی آ گئے راجہ ہیں. صاحب آ گئے ہیں جی، وعلیکم السلام. تمام دوستوں کو جو سلام ہے جی ہم تک پہنچ گیا، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجتماعی طور پہ. اجتماعی طور پہ. ہاں تو اگر کسی دوست کا سوال ہے تو وہ کر لیں اسی کے متعلق. یہ ہاں جو بھی یہ ملفوظ یہ کے جو متعلق ملفوظ، کریں تو ہاں پھر اس جی کے بعد نیا ملفوظ پڑھیں. ملفوظ یہ جو ہے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، روحانی صورت اپنے مدبر سے منسوب ہوتی ہے. تو اس کے متعلق اگر کسی دوست کا سوال ہے تو وہ کریں، تاکہ پھر اس کو پھر آگے نیکسٹ جو ملفوظ ہے وہ سٹارٹ کریں ہم لوگ. اگلا کون سا ہے؟ ذات کی ذات کی تجلی. تجلی اور اعلیٰ ترین علم. میرے خیال میں سٹارٹ کریں نا، تاکہ اگر ساتھ آتا ہے ساتھ آیا تو دے پھر دیں گے. بعد میں اینڈ پہ جواب دیں گے ایک ہی دفعہ. آگے کہتے ہیں جی کہ ایک منٹ اس کو آن کرو. چلیں دوبارہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عربی بیٹھک میں خوش آمدید. تو ابھی جو ہم لوگ ملفوظ پڑھ رہے ہیں جی وہ ہے ملفوظ نمبر 42. تو پیج نمبر اس کا ہے 90. کتاب کا نام ہے کتاب ملفوظات ہے جی ملفوظات ابن العربی، اور تصنیف ہے اسماعیل ابن سعدکین کی. تو یہ شروع کرتے ہیں جی. ذات کی تجلی اور اعلیٰ ترین علم. اچھا یہ فصوص لکھے مجھے اقتباس ہے پورا، یہ لیکن پورا پڑھ دے. چلو اسی بہانے فصوص کا بھی ایک اقتباس آ اس جائے گا. کتاب میں سے، کیونکہ یہ اسماعیل ابن سعدکین نے نا یہ فصوص کا ایک اقتباس اٹھا کے ایز اٹ از رکھ دیا. ڈال دیے، اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ نہیں. عطایات ذاتی ہیں اور اسمائی یہ میرے ہیں. خیال میں دوسرا فصل ہے، فصل 86 میں ہے. عطایات ذاتی ہیں یا اسمائی ہیں. جہاں تک ذاتی عطایات، انعامات اور ہبات کی بات ہے تو یہ تجلی الہی سے ہی ہوتی ہے، اور ذات کی ایسی تجلی متجلی لے کی متجلی لہو کی استعداد کے مطابق ساتھ ساتھ ہی کھولتے ہوتی ہے. جائیں نا، تاکہ پھر بعد میں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. میں چلے ہی پڑھتا ہوں اس کو. اچھا جی. عطایات ذاتی ہیں یا اسمائی ہیں. یہ شیخ نے نا جو دوسرا فصل ہے نا اس میں عطایات کی بات کی ہے نا، اور پھر اس کی کیٹیگریز بنائی ہیں کہ جی یہ ایک ذاتی عطایات ہوتی ہیں اور ایک اسمائی ہوتی ہیں. اچھا ذاتی کون سی ہیں؟ جہاں تک ذاتی عطایات، انعامات اور ہبات کی بات ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز ہیں. عطایات، انعامات، ہبا کرنا، واب کرنا، عطا کرنا، دینا، سب ایک ہی بس یہ چیز ہے. دینے کے سینس میں سارا اس میں مختلف لفظ استعمال کیے اس کو. ہاں کہتے ہیں جہاں تک ذاتی عطایات کی بات ہے تو یہ تجلی الہی سے ہوتی ہے. ذاتی تجلی الہی سے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ ذاتی جو ہے وہ تجلی سے ہو رہی ہے، اور ذات کی ایسی تجلی متجلی لہو کی استعداد کے مطابق ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ذات کا لفظ بیسیکلی استعمال ہو رہا ہے وہ اسماء الہیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ تجلی تو اسماء کی ہوتی ہے نا. ذات اب کی اگر تجلی ذات تو کے کہیں تو وہ الٹیمیٹ ذات جو اگر ہم کہیں نا احدیت، یہ اس کی بات نہیں ہو ہاں رہی، یہ اسماء کی بات ہو رہی یہ ہے. ذات الہیہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں الہی سے مراد ہے کہ اسم اللہ بیچ اسم میں آ اللہ گیا. بیچ میں آ رہا ہے. دیکھیں نا شیخ نے کہا تجلی الہی، یہ نہیں کہا کہ تجلی یہ احدیت، احدیت ہوتا تو احدیت والی نہیں کہا. پھر تو اور بات ہوتی ہاں تھی. یہ الہ سے کہا ہے تو اللہ بیچ میں آ گیا، اسماء کی بات ہوگی. ٹھیک. ذات کی ایسی تجلی متجلی لہو کی استعداد کے مطابق ہی ہوتی ہے، اس کے سوا نہیں ہوتی. اور پھر ایک اور فلٹر لگ گیا کہ استعداد جتنی ہوگی اتنی تجلی. یہ نہیں ہو سکتا کہ استعداد چھوٹی سی ہو تو اس کے اوپر کیپیسٹی کے تجلی بہت مطابق بڑی ہوگی. اس کے اوپر ہو جائے تو وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکے گا. کیپیسٹی کے مطابق ہوگی، جتنی اس کے اندر استعداد ہوگی اتنی تجلی ہاں. ہوگی. یوں متجلی لہو نے آئینہ حق میں صرف اپنی صورت ہی دیکھی اور حق کو نہ دیکھا. شیخ نے لکھ دیا حق کو نہ دیکھا. اب جو بھی تجلی ہوئی اس تجلی میں حق جب اس کا آئینہ بنا تو ویسے بھی آئینہ نظر نہیں آتا، صورت اس میں نظر آتی ہے. اگر آپ دیکھے گا خود کوئی. ہاں اگر آپ کے سامنے کوئی آئینہ ہو تو آپ آئینے کو نہیں دیکھیں گے، جو آئینے میں صورت منعکس ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ تو اتنا کثیف ہے کہ اس کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، بہت ہی مطلب وہ. تو شیخ نے کہا کہ حق تعالیٰ تو اس کے لیے آئینہ بن گیا، اس آئینے میں ہوئی تجلی، تجلی میں اس نے دیکھی اپنی صورت، اور اپنی صورت بھی ویسی دیکھی جیسی اس کی استعداد تھی، اور حق کو نہ دیکھا. اور وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اس میں خود کو دیکھا. جیسے مثال کے طور پر آئینے کو لیں، کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں آئینے کی مثال لیں. ایک آئینہ ہے، اس میں جب آپ سامنے جاتے ہیں تو آپ آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح شیخ نے اس مقام پہ حق تعالیٰ کو آئینے کی مثال لی ہے کہ حق تعالیٰ تجلی میں
بمثل آئینہ ہوتا ہے، اور اس آئینے میں آپ اپنی صورت دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جب تو آئینے میں صورتیں دیکھتا ہے تو آئینہ نہیں دیکھتا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ تو نے صورتیں یا اپنی صورت اسی آئینے میں دیکھی۔ آئینہ نہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آئینہ ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے آئینہ ہے، لیکن اس میں اس کی جو مطلب اس کی ماہیت کہہ لیں، اس جگہ پہ جہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے اس میں تو ایک صورت منعکس ہو رہی ہے نا، وہ اس کے پیچھے کیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ مراد اس سے ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آئینہ ہی دیکھا، تو کہ دیکھ تو آئینے میں تو خود کو دیکھ رہا ہے، خود دیکھ رہا خود کو ہے، لیکن جو چیز دکھا رہا ہے نا، جس میں خود کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں دیکھ سک رہا۔ اللہ نے آئینے کی یہ مثال تجلی، ذاتی تجلی کے لیے ظاہر کی ہے تاکہ متجلی لہو جان لے کہ اس نے کیا دیکھا، یعنی کہ ذاتی تجلی تو پھر نہیں دیکھی، تجلی مطلب وہ آئینہ تھا اور آئینے میں خود کو ہی دیکھا۔ رویت اور تجلی میں اس سے قریب تر اور واضح مثال نہیں دی جا سکتی۔ جب تو آئینے میں کوئی صورت دیکھے تو آئینہ دیکھنے کی پوری کوشش کر، تو اسے کبھی نہیں دیکھ سکتا، یعنی آئینے کو نہیں دیکھ سکتا، تو صورت ہی دیکھے گا۔ یہ ہر روز مرہ کا ہر بندے کا ہے، جس نے نہیں یہ تجربہ کیا تو جا کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے، تجربہ کر لے کہ شیشے کو دیکھے اور اس میں جو چیزیں منعکس ہو رہی ہیں ان کو نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ دیکھی جانے والی صورتوں میں سے کسی نے جب یہ دیکھا تو یہ کہہ دیا کہ دیکھی جانے والی صورت آئینے اور دیکھنے والے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، صورت ہی سامنے آ جاتی ہے نا، آئینہ تو پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے نظر نہیں آتا۔ علم میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا تو خود حجاب ہے، انسان کو خود حجاب اس لیے کہا گیا کہ وہ خود حجاب ہے، تو آئینے کو نہیں دیکھ سک رہا، تو درمیان میں ہے، اس میں درمیان میں ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو ہی ہے۔ علم میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے، جبکہ بات وہی ہے جو ہم نے کہی ہے، جس جانب ہم گئے اور فتوحات مکیہ میں ہم نے اسے واضح کیا ہے۔ جب تو نے یہ ذوق حاصل کیا تو اس انتہا کا ذوق حاصل کیا کہ مخلوق کے حق میں اس سے اوپر نہیں جایا جا سکتا۔ اب اس میں یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے؟ اس سے اوپر تو پھر وہ ذات الہیہ کی اصل حقیقت ہے نا، کہ اگر کوئی کہے کہ جی میں ذات جو حق تعالیٰ ہے وہ بحیثیت آئینہ بن گیا اور میں نے اس میں خود کوئی دیکھ لیا، تو نے دیکھا تو پھر اور دیکھا بھی استعداد کے مطابق، تو نے کیا دیکھا؟ اور اگر تو یہ کہے کہ میں نے خود کو نہیں دیکھنا اور یہ آئینہ بھی بیچ میں سے مٹے اور میں نے اس کو دیکھنا ہے، تو پھر شیخ کہہ رہے ہیں یہ نہیں جایا جا سکتا۔ الہی جو دیکھ رہے ہیں ذات نہیں ہے، یہ مجھے پتا ہے ذات الہی کی بات ہو رہی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں اس لیے سیکنڈ کیٹیگری میں ڈیفائن کر دیں اس کو کہ یہ سیکنڈ جو سمجھ لیں سٹیج ہے، یہ اس کی بات ہے، اگلی اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، احدیت کو تو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا نا، اس لیے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ بات ہے کہ وہ ادراک کے ادراک سے عجب ادراک ہے، وہاں پہ یہی پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، بس یہی ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ لہٰذا مزید کی تمام مت رکھ اور نہ ہی خود کو تکا کہ اس مقام سے اوپر جانے کی کوشش کر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد تو بس عدم محض ہے، تیرے لیے عدم محض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عدم محض ہو جائے گا، وہ تو وجود ہے، اس نے تو رن نہیں رہنا ہے، تو بیسیکلی معدوم ہو جائے گا۔ اگر تو اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس نے تجھے وجود دیا ہوا ہے، وہ وجود واپس ہو جائے گا، اس کے چہرے کی پاکیزگیاں تجھے جلا کے راکھ کر دیں گی، جب جلا دیں گی تو مطلب تو معدوم ہو جائے گا، وجود واپس لے لے گا نا، وجود واپس لے گا، جب تو ختم ہو گیا تو پھر دیکھے گا کدھر سے؟ وہ یعنی حق تیرا آئینہ ہے، جب تو اس میں خود کو دیکھے اور تو اس کا آئینہ ہے کہ وہ تجھ میں اپنے اسماء اور احکام کا ظہور دیکھتا ہے۔ پھر تو صحیح کھول کے صحیح شیخ نے بتایا، دونوں طرف سے وہ تجھ میں دیکھتے ہیں اپنے احکام کا، اور جب تو آئینہ بنتا ہے تو وہ اپنے اسماء کو دیکھ رہا ہے کہ میرے اسماء سے کس طرح حکومت نظام چل رہا ہے، اس اسماء پہ اثر ہو رہا ہے، اس اسماء کے تابع ہو کے یہ عمل ہو رہا ہے۔ عمل تو نے کرنا ہے نا، اسماء تو نسبت ہے، نسبت نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ لیکن جب تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ تو اس کو نہیں دیکھ رہا، جب اس میں خود کو دیکھے تو اس کا آئینہ ہے، یعنی کہ جب وہ یعنی حق تیرا ہے، جب تو اس کو خود میں دیکھے اور تو اس کا، اچھا ٹھیک ہے، جب تو اس کو دیکھ رہا ہے تو تو اپنی استعداد کے مطابق اپنی حقیقت ہی دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے اسماء ہی دیکھ رہا ہے، وہ بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، تو وہ تجھے ویسے ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے نا۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، جتنا ہی خود کو پہچانے گا اتنا ہی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ اب خود کو انسان کتنا پہچان سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ۔ باقی یہ تو مطلب ایک اگر کہیں نا کہ ایک سرٹن لیول کی بات ہے، یہ جو ہے نا جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اب اگر ہم لوگوں نے یہ یہاں پہ جو بات کی کہ ابھی پچھلا جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کے اندر یہ تھا کہ ایک جو ہوتا ہے ابدال، وہ ایک ٹائم میں کتنی جگہ پہ ایک سے زیادہ اجسام کی تدبیر کرتی ہے۔ اب وہ والا سٹیج دیکھیں،
اور ایک سٹیج ہے عام بندے کی، جو عام جس کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، وہ ایک کتنی حد تک بچانے کے بعد نماز روزہ آج تک اللہ تعالیٰ کو کس لیول تک بچانے گا کہ ٹھیک ہے جی ایک الہ ہے میرا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ نماز روزہ آج زکات کرو، اور ایک ہے جو اس کو پہچان کر اور بدل والی جو سٹیج ہے اس پہ پہنچا ہے۔ اب ان دونوں میں اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو ایک میں اور دوسرے میں تو بے شمار فرق ہے، تو کتنی حد تک بچانا جا سکتا ہے، بدل والی بھی ہو گئی اور یہ بھی ہوگی، تو اب سٹیج اگر بدل ہے تو لوور سٹیج یہ ہے، اس حد تک اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر ہم کہیں ہم اس آنکھ سے اس کو دیکھیں گے وہ پہچان نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں جی کہ اس نے مجھ سے بات کی، وہ بھی اگر میں ذات کی بات کر رہا ہوں تو وہ والی پہچان ذات کی بات تو ہے ہی نا، یہ تو ہم پہلے بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ بار بار اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کہ یہ ذات بات کا تو تعلق ہی نہیں ہے مخلوقات اس سے۔ کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے کسی قیمت پر بھی۔ اپنے مائنڈ میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس سے نیچے والے لیول ہے اس کی بات کر یہ رہے ہیں۔ بیسیکلی اسماء کی بات ہے نا، اسی وجہ سے اسماء شیخ کی۔ اسماء کو لے کے آئے نا۔ جب تو آئینہ بنا تو اسماء کا آئینہ بنا نا، اس نے اسماء کو دیکھا، کو اپنی ذات کو نہیں دیکھ لیا تیرے اندر، تیری کیا حیثیت کہ وہ تو اپنی ذات کو تیرے اندر دیکھیں، کیونکہ ذات کا مخلوقات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق صاحب نے کہا کہ جی ہر انسان اپنی استعداد ازلی کے مطابق ہی اسماء الہیہ سے عطیات اور عنایات حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے اچھا کمنٹ کیا ہے جی۔ قمر صاحب سلام کہہ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں یہاں سے آگے انسان کے لیے عدم محض ہے، ذات تو وجود سے موصوف ہے۔ ہاں یہی بات ہے، ہم نے بھی پہلے یہی کہا، یہ نہ سمجھیے گا عدم محض ہے تو حق تعالیٰ بھی عدم محض ہو گیا، مطلب انسان کے لیے عدم محض ہے، وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی اور یہ اسماء اور احکام اس کے عین کے سوا بھی نہیں ہے، تو اسی کے ہی اسماء نا ہے، اسی کے ہی، لیکن ان اسماء کے علاوہ بھی تیری اس تک رسائی نہیں ہے۔ تو کہے کہ میں ڈائریکٹ ہی ذات تک پہنچ جاؤں گا، تو نہیں پہنچ سکتا۔ اسماء کے تھرو یہ اسماء ہی بیسیکلی وہ نسبت ہے کہ جو تجھے اس تک پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں لہٰذا یہ معاملہ ابہام کا شکار تجھے ہوا۔ اس کا علم دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ہے۔ اب یہ تو کہے جی کہ میں نے اس کو ان اسماء سے میں اس تک پہنچ جاؤں اور اس کا ادراک کر لوں کہ وہ کیسا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ نہیں اسماء کا ادراک کرے گا نا، بس ذات کا ادراک ذات نہیں کا کر ادراک سکتا نہیں اسماء سے بھی۔ پہلے تو اسماء کا بھی پورا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن چلو جتنا تھوڑا بہت کر بھی لیا تو کر لیا، تو لیکن وہ اسماء کا ادراک ہی کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں یہ معاملہ ابہام کا شکار ہوا، سو ہم میں سے جو اپنے علم میں کم علم ہے وہ کہتا ہے ادراک کے ادراک سے از بھی ادراک ہے۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے، اور شیخ اکبر نے کہا ہے کہ یہ چونکہ شیخ اکبر کو یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ علوم ظاہری بات ہے کہ وہ صدیقیت سے اعلیٰ اوپر سے مطلب آئی ہیں نا، تو اس وجہ سے کہا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ وارث محمدی کی زبان ہے، اب اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ شیخ اکبر کوئی حضرت بکر صدیق سے اوپر چلے گئے ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم میں سے جو کا علم ہے، یہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ کتاب انہوں نے دی ہے نا، کہ ہم میں سے جو کا علم، ظاہری بات ہے کہ ایک نبی کا علم اور ایک ولی کا علم تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے ادراک کے ادراک سے از بھی ادراک ہے۔ اب جس کو نہیں پتا کہ آگے کی کیا کہانی ہے تو وہ ظاہری بات ہے یہاں تک کہے گا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا قول ہے، بہت اعلیٰ درجے کا مقام بھی یہ بہت بڑا ہے، اگر یہ بات بھی پتہ لگ جائے تو۔ اور شیخ کہتے ہیں اور ہم میں سے جو جانتا ہے وہ یہ بات نہیں کرتا، حالانکہ یہ اعلیٰ بات ہے۔ شیخ اکبر نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ بات ہے جو یہ بات ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سمجھ لو کہ انسان کو ایک جگہ پہ آ کے اس کا بتاتی ہے کہ اس نے کم سے کم اس حقیقت کا ادراک تو کیا، بلکہ علم اسے خاموش کر دیتا ہے، اسے عاجز نہیں کرتا۔ تو یہ اب جو اس سے اعلیٰ بات ہے وہ تو پھر انبیاء کو ہی ہے معلوم ہے، اور چونکہ کتاب فصوص الحکم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تا ہوئی ہے، تو یہ قول بھی آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ مطلب یہ شیخ نے ذکر کیا۔ میرے خیال میں ادھر کوئی نیٹ کا مسئلہ نہ ہو گیا، چلو وہ تو چل رہا نا۔ یہی علماء باللہ کے اعلیٰ ترین عالم کا علم ہے، اور یہ علم اچھا آگے بتا بھی دیا، یہ علم خاتم الرسل اور خاتم الاولیاء کے پاس ہے، اور ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کا ساتھ ہے۔ یہ کوئی عام علم نہ اس کو سمجھے جائے، یہ خاتم الرسل ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خاتم الاولیاء ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ انبیاء کا علم، اور انبیاء میں سے بھی وہ کہ جو اعلیٰ ترین نبیوں میں سے ہیں، یہ چھوٹے موٹے بھی نہیں، مطلب رسولوں کی بھی جو سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہے۔ تو بس یہ چھوٹا سا ایک پیراگراف انہوں نے کیا تھا، اور اس کے اوپر یہ ختم ہو گیا، اور کتاب لواقع الاسرار و لوامع الانوار کا پہلا حصہ بھی ختم ہوا ہے۔ اسماعیل ابن سعدقین نے اس کے 7 اجزاء بنائے ہیں، تو پہلا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ ہماری ویڈیو بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی رک گئی ہے، تو اس کو بند کرتے ہیں اور دوبارہ سے کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو نہیں ہے دوسرے جز کو جو ہے شروع کریں گے، اور اپنی جو یہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ چل پڑے ٹھیک ہے، وہ اس کو خود کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سٹک ہو گیا تھا جی، ہمارا جو تھا نا انٹرنیٹ، اس کا کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ ویسے بھی آج کل نیٹ کا ایشو تو ہے، کیونکہ وہ کوئی کیبل وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے نیٹ جو ہے وہ بہت سلو ہے۔
سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں فیس بک پر کمنٹ نہیں آ رہے، تو ان سے کہیں جی کمنٹ آ رہے ہیں فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں. آج چونکہ ہم نیٹ ہمارا تھوڑا سا بہتر نیٹ ہی کا ہے، تھوڑا پرابلم ہے تو وہ اس تو وجہ سے. پورے پاکستان میں پرابلم ہے نا، ہمارا اکیلا تو نہیں ہے. کمنٹ آ رہے ہیں جناب، فیس بک پر بھی آ رہے ہیں اور ادھر بھی آ رہے ہیں، باقی دوستوں کے آ رہے ہیں، آپ کا ادھر آ گئے فیس بک پر. اچھا انہوں نے کامنٹ پتہ نہیں کیا نا ابھی، آخری انہیں کا عمر فاروق صاحب کا ہی ہے. چلیں. اچھا اس کے بارے میں اگر کسی کا پچھلا جو ہے ذات کی یہ فصوص الحکم کے فصل شیسی میں سے جو ایک اقتباس ہے، ذات کی تجلی اور ذات کی اعلیٰ تجلی اور اعلیٰ ترین علم کے والے سے اگر کسی شخص کا سوال ہے تو یہ اس کے والے سے کرے، اور اس کے بعد جو نہیں اب ہم پھر جو ہے وہ نیا شروع کرتے ہیں. 1 منٹ کا میرے خیال میں وقفہ لے لیتے ہیں. منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں. پانی تھوڑا سا لے آنا، گلا بھی خشک ہو گیا، تھوڑا پانی پی لیتے ہیں تاکہ آپ کی اس کا چلنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ہاں اس کا مشکل ہے. چلیں شروع کریں میرے خیال میں. دیکھنے کی کامنٹ ہے نہیں ہے. چلیں جی آگے جی کہ دوسرا جز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید. ابھی جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی ملفوظات ابن العربی، تصنیف ہے شمس الدین ابن صدقین، اور پیج نمبر ابھی ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ ہے 93. دوسرا جز اب اسٹارٹ کریں گے. دوسرا جز معارف و ملفوظ ابن العربی. یہاں سے پڑھیں گے، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے یہ جی کہ یہ ملفوظ نمبر ہے 43. آپ کے قواعد اور فوائد کا ایک قاعدہ. اللہ مجھے آپ کی حقیقی اتباع نصیب فرمائے. میں نے آپ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے: حقائق الہیہ اور مراتب عارفین میں جس اصل کو تھامنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ راہ آخرت کو اپنا میزان بنا. دار آخرت کو اپنا میزان بنا جس سے تیرا وزن ہو. سو جو چیزیں وہاں حق سے محجوب نہیں کرتیں وہ یہاں بھی حق سے محجوب نہیں کرتیں. ہم نے دیکھا ہے کہ حسی لذتیں سب کی سب جنت میں موجود ہیں. یہ خوش بختوں کی تکریم کے لیے تیار کی گئی ہیں. اگر یہ لذتیں بذات خود حق تعالیٰ سے محجوب کرتیں تو دنیا اور آخرت ہر جگہ اپنی اس حقیقت پر ہوتی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ جنت میں حجاب کا باعث نہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اصلاً محجوب نہیں کرتی. اور اگر ایک عالم میں ان کی تجلی جائز ہے تو دیگر عوالم میں بھی ایسا جائز ہے. پس محققین رضی اللہ عنہم اس عالم دنیا میں حقائق کے کمال سے متحقق ہوئے، لہٰذا لذت اور علم انہیں حق سبحانہ کے مشاہدے سے محجوب نہیں کرتے. اس درجے تک تو یہ دوڑ ہے. اس درجے تک تو یہ دوڑ ہے. دوڑ ہے کیا مطلب؟
مطلب سب نے ادھر تک جانا ہے نا. اچھا دوڑ سے مطلب جانا ہے تک دوڑ ہے، اور اسی میں تو فضیلت کے مراتب ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ لذت و علم اور عالم یا ہر طرح کی راحت اور تکلیف کے اثرات انسان کی ذات میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن صاحب تحقیق عارف کو چاہیے کہ وہ جن احوال میں بھی ہو بس اللہ ہی میں مشغول رہے اور خود کو اس طبعی معاملے میں مشغول ہونے سے روکے جس کا اسے یہاں سامنا ہے، تاکہ مراتب کو جمع کرے اور کمال پائے، اور وہ کچھ غالب ہو جو کامل اور اکمل ہے، یا جسے غالب ہونا چاہیے۔ اللہ ہی اپنے معاملے پر غالب ہے۔ والسلام۔ جی ہے جی کہ اللہ مجھے آپ کی حقیقی اتباع نصیب فرمائے، یہ تو ہوگی ٹھیک۔ آگے کہتے ہیں حقائق الہیہ اور مراتب عارفین میں جس اصل کو تھامنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ دار آخرت کو اپنا میزان بنا، یعنی اب دار آخرت پہ نظر ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے، آخرت یا سوچے آخرت نا، سوچے، دنیا کے بارے میں نہ سوچے۔ سوچے. ہاں دنیا کے بارے میں سوچے گا تو پھر معاملہ خراب ہوگا، چاہے دنیا کے بارے میں کسی بارے سے بھی نہ سوچے، کسی مطلب والے کہ جی میں جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں دنیا میں کر لوں تو مجھے پتہ نہیں دنیا میں یہ بڑا مقام ہو جائے گا. بس آخرت کے بارے میں ہی سوچے کہ میں رہنمائی کر رہا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ آگے ہوگا۔ آخرت میں ہوگا، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. دنیا کا سوچے ہی نہ، سوچے گا تو ذری بات ہے کچھ نہ کچھ. ہاں سوچے گا تو کہے گا جی میرا مقام ہاں بڑا ہوگا، بڑا علم والا ہے جی، بڑا وہی نا. اس کی بڑی جناب ایک باقی جتنے بندے ہیں ان سے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خود پسندی والی بات آ جائے گی نا، وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے پھر مختلف طرح کے دنیا میں سوچے گا تو پھر اور مسائل میں ہتھ پھنسے گا. کنڈے استعمال کرے گا، دنیا کے اس میں میلوں میں پھنس جائے گا۔ پھر کہتا ہے جی کہ سو جو چیزیں وہاں حق سے محجوب نہیں کرتی وہ یہاں بھی حق سے محجوب نہیں کرتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حصی لذتیں سب کے سب جنت میں موجود ہیں، یہ خوش بختوں کی تکریم کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ حصی لذتیں، جو بھی حصی لذتیں ہیں، جو بھی لذتیں ہیں حصی ہو گئی یا دوسری ہوگی، حصی تو چلو شیخ نے شیخ نے بیان کیا نا، کیونکہ وہ سب سے یعنی ظاہر. جو بھی لذتیں ہیں اگر وہ یہاں پہ ہیں تو مطلب وہاں پہ بھی موجود ہوں گی۔ شیخ نے کہا ہے کہ یہ کوئی بندہ اگر تصور کرتا ہے کہ جی اگر میں دنیا میں کوئی ایسی لذت، مطلب لذت، کیونکہ عمومی طور پہ صوفیاء کا ہمارے یہاں یہی رویہ رہا ہے نا کہ وہ ایک رابانیت کی طرف جاتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں تو دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور دنیا میں زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا کہیں گے جی وہ کہتے ہیں مجرد ہے۔ مجرد ہیں، تو باقی اور بھی مطلب مجرد تو ہیں ہی ہیں، شادی نہیں کرتے، اور کھانے کے والے سے کہتے ہیں جی کم تھوڑا کھانا کھائیں، کم سونا، یہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے یہ کرنا ہے. بیسیکلی تو وہ یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے نا کہ آپ نے کچھ عرصے کرنا ہے تاکہ آپ یہ اندرونی جو حصے ہیں وہ بیدار ہوں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ جو کم کھاتے رہیں اور اندر سے آپ کو کچھ بھی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، بلکہ کم کھانے کے چکروں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی دیکھیے لاغر ہو رہا ہے۔ لاغر نہیں ہو رہے، کم کھانے کے چکروں میں آپ سے میں تو بڑا صوفی بن گیا ہوں، میں تو کم کھاتا ہوں، یہ تو زیادہ کھاتے ہیں، یہ تو مطلب آپ کے اندر ایک تکبر اور میں بھی تو آ رہی ہے نا، ساتھ ساتھ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے نا، وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اصل ہیں، حالانکہ وہ چیزیں اصل نہیں تھی. لذتوں کو ترک کرنا اصل نہیں ہے، کیونکہ لذتیں اگر ترک کرنے سے خدا ملتا تو پھر کہتے ہیں جنت میں تو کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے، اور وہیں پر تو دیدار ہوگا، سب سے بڑی لذت ہی دیدار کی ہوگی. ہر طرح کی لذت ہے نا، دیکھیں کھانے کی لذت ہے دنیا کے اندر، وہاں پہ بھی ہے لذت ہے کھانے والی، یا دنیا میں نکاح کی لذت ہے وہاں بھی نکاح کی لذت ہے، دنیا میں سونے کی لذت ہے وہاں بھی آپ کو آرام اور سکون ہوگا. دنیا میں یہ جتنی بھی چیزیں لذتیں آپ استعمال کرتے ہیں، گھر ہے، مطلب جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر رہ کے، وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، کہ محل موجود ہوں گے وہاں پہ کھانا ہے، پینا ہے. شیخ نے کہا ہے بیسیکلی کہ بذات خود یہ چیزیں حق تعالیٰ سے محجوب نہیں کرتی، ان کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے، کس نیت سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے، اس کی بدولت بندہ حق تعالیٰ سے محجوب ہوتا اصل ہے. میں بات یہ نہیں ہے کہ لذت محجوب کر رہی ہے، اس کا استعمال جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو حق سے محجوب کر رہا ہے. اگر آپ اسی کی طرف متوجہ ہو کہ اس لذت کو استعمال کر رہے ہیں اور حق سے آپ نے نظر ہٹائی ہوئی ہے تو تب وہ آپ کو محجوب کرے گی. اگر آپ کی نظر حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اسی دوران آپ کی یہ دنیا بھی آپ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کی توجہ تو اس طرف ہے نا، تو یہ آپ کو حق سے محجوب نہیں کرے گی. تو یہ بھی بتانا چاہ اگر رہے اس کی بہترین مثال دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں رہے، انہوں نے شادیاں بھی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے دنیا کے اندر رہ کے اپنی معاشرت جو تھی وہ ساری چلائی. یہ تو نہیں کہ وہ دنیا میں تو کنارہ کشی اختیار کر کے اور بالکل ہی وہ مطلب اصل میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی بیسک جیسے کہتے ہیں نا برائی کی جڑ ہی یہ چیزیں ہیں، تو یہ برائی کی جڑ نہیں ہے، برائی کی جڑ آپ کا نفس ہے کہ جو ان کو چاہ رہا ہے، اور وہ نفس چاہتے چاہتے اس حد تک ان میں گم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اصل برائی کی جڑ حق تعالیٰ سے توجہ کا ہٹنا ہے، یہی ایجاب ہے. اصل میں وہ ہے نیت. کوئی بھی جو چیز ہے نا وہ نیت ہے اصل میں ساری برائی کی جڑ. اگر اس نیت کو ہم ٹھیک کر لیں گے نا، اب نیت کیا ہے جی، اگر ہم دیکھیں میں کھانا کھاتا ہوں جی اچھے طریقے سے، میں کہتا ہوں یار پہلے تو میں کہوں کہ نہیں میرا پیٹ ذرا بھر جائے، ذرا میری صحت اچھی ہو جائے گی، میں ذرا
پہلوانی کی طرف جاؤں گا، پھر میں ماروں گا کسی کو، میرا نام بڑا ہوگا. ایک یہ ہو گیا. ایک ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے کہ میرے جسم کے اندر طاقت آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں گا، اچھے طریقے سے نماز پڑھوں گا اور کسی غریب کی مدد بھی یا کروں گا. دنیاوی اپنے کام چلاؤں دنیاوی گا کام جو کروں اس نے گا، مجھے ذمہ داریاں دی ہیں وہی میں وہ باقی کروں. باقی ساری بھی ساتھ اسی طرح اچھے طریقے سے نیت یہ ہوگی. لیکن اس کا یہ جو میری نیت ہے اس نیت سے لاکھ درجے بہتر ہے جو کہ میں پہلوانی والے میں اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ میرا نام ہوگا دنیا کے اندر اور لوگ مجھے اچھا کہیں گے، اور پھر وہ دنیا کے لیے ہوگا، دنیا میں اچھا کہا جائے گا، آگے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر کیا جی، تو ہوگی نا ساری آگے، جنت والا بھی ہوگی نیچے جانے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ جنت میں حجاب کا باعث نہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ اصلاً محجوب نہیں کرتی، یہ اصلاً محجوب نہیں کرتی. اگر ایک عالم میں اس کی تجلی جائز ہے تو ایک عالم میں جائز ہے، مطلب جنت میں جائز ہے، دنیا میں بھی جائز ہے، چلے جانے میں دونوں جگہ جائز ہے. پس محققین رضی اللہ عنہم اس عالم دنیا میں حقائق کے کمال سے محقق ہوتے ہوئے لہٰذا لذت اور علم انہیں اصل چیز یہ ہے، لذت اور علم انہیں سبحانہ تعالیٰ کے مشاہدے سے محجوب نہیں کرتے. اصل چیز حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. مشاہدے سے مراد ظاہری بات ہے یہی ہے کہ اس کے حضور رہنا، اس کی طرف متوجہ رہنا، ہر دم اس کا خیال رہنا. اگر آپ کا اس کا خیال نہیں ہے تو پھر چاہے آپ لذت کر رہے ہیں یا چاہے بغیر لذت کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں معجوب ہیں. اور اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہیں تو پھر چاہے لذت میں متوجہ ہیں یا بغیر لذت کے، دونوں صورتوں میں آپ اس کے سامنے موجود ہیں. یعنی غافل نہ ہو بندہ کسی صورت میں بھی. غافل جو دم غافل، وہ کہا ہے نا سلطان وہ نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر. حسن مرشد پڑھا تو وہ یہ ہے کہ غفلت جو ہے وہ اگر آپ اصل چیز غفلت ہے، یہ لذت نہیں ہے. ہاں غفلت، آپ نے غفلت سے بچنا ہے نہ کہ لذت سے بچنا ہے. ہم کہیں گے نہیں لذت میں جی میں نے کھانا بھی کچھ نہیں ہے، میں سونا بھی نہیں ہے، میں ساری زندگی رات پوری ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تو میں یہ کروں گا، تو وہ پھر باتیں ساری اور دوسری طرف نکل جاتی ہیں، ربانیت کی طرف نکل. ہاں نا ربانیت کی طرف چلی جاتی ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں ایک درجے تک تو یہ دوڑ ہے، اسی درجے تک، ہاں اسی درجے تک یہ دوڑ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پانے تک دوڑ ہے. اور اسی میں تو فضیلت کے مراتب ہیں. اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ لذت و علم یا ہر طرح کی راحت اور تکلیف کے اثرات انسان کی ذات میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ اصل نقطہ ہے نا شیخ نے جو بتایا کہ لذت ہوگی تو اس کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اور درد ہوگا تو اس کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری رات بھوکے رہیں تو صبح اٹھ کے آپ کہیں جی میں آپ اتنی بڑا مشقت والا کام کروں گا، تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا. یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اور ایک دفعہ ہم وہ گئے تھے اپنے، انہوں نے کہا جی کہ میں ساری رات جاگتا رہوں، تو کوئی بندہ آیا تو میں سمجھا کوئی عورت آئی تو میں سمجھا کوئی مرد ہے، میں اس کو اٹھ کے ملنے لگا، لیکن بعد میں دیکھا تو وہ مطلب عورت تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے نا کہ وہ اگر اتنا نہ بندہ جاگے، تھوڑا جاگے نا، تھوڑا جاگے، مطلب یہی ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر ظلم، یہ نفس کے اوپر ظلم کرنے کی کیفیت کیٹیگری میں آتا ہے کہ نفس، دیکھیں نا نفس کو بھی دبانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نفس کو بالکل ایسے ہی مار دیں گے. نفس کا بھی ایک حق ہے نا، ہاں اس نفس کا بھی حق دینا ہے. دبانا صرف اس سینس میں ہے کہ حق سے جہاں سے یہ تھوڑی ڈنڈی مار رہا ہوں اس میں دبانا، یہ نہیں کہ اس کو بالکل ہی مار ہی دیں، تجھے کچھ بھی نہیں دینا، نہ روٹی دینی نہ پانی دینا. وہ بیچارہ کہے گا پھر ٹھیک ہے میں مریا تو آپ تو ہی مرسے نال میں کلت نہیں، مطلب وہ پھر آپ کا ہی نفس ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں لیکن صاحب تحقیق عارف کو چاہیے کہ وہ جن احوال میں بھی ہو بس اللہ ہی میں مشغول رہے اور خود کو اس طبعی معاملے میں مشغول ہونے سے روکے جس کا اسے یہاں سامنا ہے. یہ بھی طبعی معاملہ ہے نا. ہاں طبعی معاملہ ہے. اگر آپ نفس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کو بھول کے، مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ نے نفس کے اوپر رکھا ہوا ہے نا، اللہ کو تو چھوڑ دیا آپ نے، کہا جی نفس کو پہلے میں ماروں، مر جائے گا تو اللہ مل جائے گا. وہ بیچارہ ایک تو نہ مرنا ہے اس نے اور اللہ بھی پھر آپ کو نہیں نہ ملنا، کیونکہ آپ طبعی معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. اور خود کو مشغول ہونے سے روکے اور جس کا اسے یہاں سامنا ہے تاکہ مراتب کو جمع کرے اور کمال پائے. اب مراتب کو جمع کرنے اور کمال پانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو گیا نا. نہیں یہ تو اس کے لیے نا کہ جو اس کو چھوڑے طبعی معاملے کو، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس طبعی معاملے کو چھوڑ اور اصل اللہ کی طرف آ تاکہ مراتب تجھے ملیں. لیکن اس سینس میں کہہ رہے ہیں اور دوسری سینس میں بھی نا، اگر ہم اس کو اس سینس نہیں کہہ رہے ہیں صاحب تحقیق کو چاہیے کہ مراتب کو جمع کرے. اچھا مراتب کو جمع کرے اور کمال پائے، کمال کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے، نہ کہ اپنے مطلب ایسے طبعی معاملات میں نہ پڑا رہے. اور دنیا والے معاملات میں پڑا رہے گا تو یہ تو اسی طرح ہی رہنے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے نا کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نفس مارنے میں لگے رہیں گے ساری زندگی میں بھی آپ کا نہیں مرنا، تو آپ نے ایٹ دی اینڈ آپ نے مر جانا ہے. تو نفس نے نہیں مرنا اور آپ نے کہنا آپ نے کیا پایا جی، کچھ بھی نہیں، اللہ کو تو نہیں نہ پایا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت لگائی رکھیں، دھیان اس کا ادھر لگائی رکھیں اور خود اپنا دھیان ادھر لگائی رکھیں، نہ کہ اپنا دھیان آپ کس میں لگا لیں. وہ ہے نا اصل میں نفس مرتا نہیں ہے نا، نفس کی کیٹیگری آپ نے چینج کرنی ہے. پہلے نفس امارہ ہے، اس کو نفس لوامہ میں آپ نے چینج کرنا ہے.
یہ تو وہ ہے نا کہ نفس امارہ سے لفظ لوامہ میں آئے گا، لفظ لوامہ سے کے بعد پھر مطمئنہ ہوگا. تو یہ تو ہم لوگوں نے اس کو اگر ہم کہیں کہ اکثر اس کو مار کے ختم ہی کر دیا تو پھر چھوٹی وہ صورت تو وہ مارنے سے مراد یہی لیتی ہے نا کہ نفس امارہ کو مارنا ہے، یہ تو نہیں مراد لیتے کہ فنا کرنے والے چکر میں مطمئنہ کو تو نہیں مار وہ کہتے ہیں یہ فنا ہوگا تو اگلا بنے گا نا. وہ پکا ہی فنا کر دیتے ہیں اس کو. اچھا جی پھر کیا جی ٹھیک ہے جی تو ختم صحیح ہے جی. تو یہ والا بھی اگلا بھی میرے خیال میں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد بس ختم کرتے ہیں. اچھا چلیں 10 بھی ہونے والے ہیں. تو بند کرنا اس کو کرنی نہیں بس چلتا رہے. اچھا آگے جی خوش بختوں نیکسٹ جو ہمارا ملفوظ ہے جی وہ ہے ملفوظ نمبر بتا دیں. ملفوظ نمبر 44 نمبر ہے. خوش بختوں کو حاصل خاص معرفت. سوال اگر کسی بندے کا ہے تو وہ کر لے، ہم آخر میں سب کے جواب دیں گے. چلیں جانے آگے جی کہ خوش بختوں کو حاصل خاص معرفت. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور اس طرح سے سمجھا صاحب حکمت اللہ والوں نے ریاضت اس سے ملتا ترک دنیا، ہاں سے ملتا پچھلے سے لنک ہے اس کا، ترک دنیا یا دیگر رسومات اس لیے رکھیں تاکہ ان کی فکری قوت کو آرام ملے. ہاں اب یہ اصل نقطہ تھا کہ ترک دنیا یا جو چیزیں ہیں رسومات کہہ لیں یا دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ کرنا، اس وجہ سے رکھی. دنیا میں ظاہری بات ہے کہ دنیا میں پڑھو گے تو پھر آپ نے ہر ٹائم جو نہیں آپ ادھر ہی متوجہ رہو گے نا. دیکھو کوئی بندہ چھوٹا سا بھی کاروبار کرتا ہے اگر تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا دن بیٹھے مسجد میں بیٹھ رہے اور شام کو دکان پہ جا کے جی میرا تو بڑا سا کاروبار چل رہا ہے، وہ تو 2 دن پہ اس کا کام نہیں چلنا. کوئی بھی کاروبار ہے تو اس کو متوجہ رہنا پڑتا ہے، اس کو ساری دیکھنا پڑتا ہے، ذمہ داری کدھر سے آ رہا ہے جا رہا ہے، نظام سارا دیکھنا پڑتا ہے. تو مثال تو ہمارے پاس بھی ہے. کون سی؟ ماسٹر صاحب. ہاں ہمارے ایک دوست ہیں وہ 24 گھنٹے میں رات کو سوتا ہے تو پھر بھی وہ اس کا دھیان اپنے کاروبار کی طرف. ساری دنیا دار ہوتے ہی وہی ہیں کہ جو دنیا میں پڑے رہتے ہیں. تو شیخ نے کہا ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے اس لیے ترک کرتے ہیں تاکہ ان کی فکری قوت کو آرام ملے. جب فکری قوت کو آرام ملتا ہے تو پھر روحانی قوت بیدار ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فکری قوت میں بھی بڑے آگے، جو فکری سے مراد ہے کہ عقلی قوت، تو یہ تو عقل کا کام ہے نا. روزانہ کی بنیادوں پہ جی آج یہ کام کرنا تھا، یہ لانا تھا، یہ سودا، یہ جو بھی ہے، کوئی نوکری بھی بندہ کر رہا ہے، عقل کا کام ہے. یہ مطلب عقل کو جتنا استعمال کریں گے اتنا روحانی قوت جو نہیں ہے وہ دب جائے گی، اور جتنا عقل کو جو ہے آرام دیں گے اتنی روحانی قوت کے بیدار ہونے کا چانس زیادہ ہے. یہ روحانی مخلوقات اسی وقت علم دیتی ہیں جب قلب فکر سے خالی ہو اور ان سے اخذ کرنے کے لیے تیار اور متوجہ ہو. ظاہر سی بات ہے کوئی متوجہ بھی ہو، تیار ہو، ٹھیک ہے میں اپنا دھیان سارا ادھر لگا ہوا ہے، فکری قوتیں کیا کریں گی، وہ روحانی قوتیں کیا کریں گی، وہ تو بتانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، تمہارا دھیان سارا عقل کی طرف لگا ہوا ہے، تو پھر کیا لے سکتے ہو تم. یہ شیخ نے اس جگہ پہ تو نا بالکل طریقت کا بہترین خلاصہ جو نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ یہ بنیاد بتا دی ہے، کیونکہ یہی لوگوں کو نہیں پتا. وہ ساتھ دونوں ہی چلا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر دنیا بھی چلائی جاؤ تو ساتھ وظائف بھی کیے جاؤ تو اللہ مل جائے گا انشاءاللہ. خیر اپنی استعداد کے مطابق تو مل جائے گا، لیکن حقیقت میں جس طرح لیکن دل کا جو بات ساری دل ہی ہے نا. تمہارا دل کس طرف ہے؟ کام کر رہے ہو تم اپنا، تمہارا دل اگر سارا فلی کام نہیں، وہ کام کی طرف دھیان پھر نہیں ہوتا نا. ہاں پھر وہی ہے کہ کیا تھا وہ کل ہاتھ کار وال دل یار والا آپ نے الٹا کر دیا نا. ہاتھ کار وال میں نے مطلب ہے کہ اس سے دھیان نہیں پھر ہوتا. ہاں پھر کدھر ہوتا ہے دھیان تو پھر یار والی ہوتا ہے نا. اگر دھیان یار وال نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں مل سکتا. نہیں یہ تو دنیا کی بات ہے نا. اگر کوئی لڑکا محبت کرتا ہے کوئی لڑکا مطلب جیسے ینگ بچہ ہے وہ کسی لڑکی سے محبت بھی کرتا ہے تو اس کا دھیان سارا پھر ادھر ہی ہوتا ہے. 24 گھنٹے اس کا دھیان وہیں پہ ہی ہوگا. باقی معاملات تو دنیا کے وہ ساتھ چلائے گا لیکن دھیان اس کا وہیں پہ اٹکا رہے گا. تو جہاں تک عارفین باللہ سبحانہ کی بات ہے تو انہوں نے جان لیا کہ یہ ساری اشیاء حق سے ایک ہی نسبت رکھتی ہیں، لہٰذا وہ ہر شے میں حق کو دیکھتے ہیں اور کوئی شے انہیں حق سے محجوب نہیں کرتی. اسی لیے تو شریعتوں میں عمومی حکم آیا ہے اور انہوں نے ہر کسی کو اپنی اصل پر ثابت کیا، کیونکہ ان میں سے ہر نوع کا حق کی جانب رخ ہے. یہاں پر شیخ نے یہ بھی بتا دیا نا کہ اگر آپ کوئی جس طرح ہم نے کہا نا کہ کام ہاتھ کار وال، تو جتنا کوئی کام شام بھی آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس میں بھی حق کا رخ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اور وہ آپ کے حق تک پہنچانے کا ایک راستہ بن جائے گا. عقلی طور پہ تو آپ نے تھوڑا سا اس کو سکون ہی دینا ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی مطلب آپ جب کریں گے تو ایک حق کی صورت نکلے گی. اب یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر اہل دنیا کو تو نہیں نظر آئے گی، وہ چند لوگ ہوں گے کہ جو سمجھ سکیں گے کہ اس میں حق کی صورت کیا ہے اور یہ کس طرح سے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے بھی حق کو پا سکتے ہیں.
پر آپ وہی ہے کہ آپ کو ادھر سے فکر سے آپ کو کم سے کم نجات دیکھیں اب چاہیے. دنیا کے اندر جب بندہ کوئی کام کرتا ہوگا نا کہ القاسب حبیب اللہ، اب وہ القاسب حبیب اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب یہ نہیں کہ یہ تو عام، اگر ہم عام کہتے ہیں جی کہ جو ہاتھ سے کمائی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اس طرح نہیں. جو ہاتھ سے کمائی کر رہا ہے اس کے مائنڈ میں بھی یہ ہو کہ جو میں مائنڈ کام میں بھی کر رہا اللہ ہوں، ہو، ہاں مائنڈ میں اللہ ہو تب. تب اللہ کا دوست ہے. سارے نہیں کہ جو کام کر رہا ہے تو سارے ہے دنیا دار ہے لیکن اللہ کا دوست اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہے. یہ بات اصل میں اس مقام کے لیے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو بس یہی تھا جی، میرا خیال ہے بات تو ایزی تھی، ہم لوگوں نے ڈیفائن بھی کر دیا. اسی لیے شریعتوں میں عمومی حکم آیا ہے. شریعت میں تو چونکہ ظاہری بات ہے کہ کسب کا بھی حکم ہے نا کہ جی رزق کماؤ، وہ اس کا بھی حکم ہے. تو شیخ نے کہا کہ چونکہ کوئی شے بھی حق سے محجوب نہیں کرتی، اس وجہ سے شریعت میں وہ حکم آیا ہے، لیکن آپ نے اس حکم کو اس حیثیت میں دیکھنا ہے کہ آپ نے اس شے میں حق کا رخ بھی دیکھا ہے کہ نہیں. نہیں ابھی اسی لیے تو ہم نے کہا ہے نا کہ القاسب حبیب اللہ، یہ مین اس کی سمجھ لیں کہ اس کا خلاصہ ہی سمجھ لیں. یہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں تو لوگوں کو اس میں سے حق نظر ہی نہیں نہ آتا. آتا. جب نظر ہی نہیں آتا تو حق رخ ادھر سے پائیں گے کیسے؟ نہیں، نظر آنے سے مراد یہ ہے نا کہ دیکھو القاسب حبیب اللہ اگر کوئی بندہ عام بندے میں یہ تو بندہ وہ سمجھے گا جس کو عام بندے کے لیے تو یہ ہے بھی نہیں. یہ اسی کے لیے کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو اللہ کی تلاش میں، عام بندے کو تلاش ہی نہیں ہے. عام بندے کو تلاش نہیں، وہ تو اپنا کام کرے گا، اس کو دنیا کی تلاش ہے نا، تو دنیا میں سے دنیا نکالے گا نا. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو حق تعالیٰ کی تلاش میں ہے تو وہ اپنی دنیاوی کاموں کو کس طرح کرے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں چونکہ عمومی حکم ہے کہ آپ نے کسب بھی کرنا ہے، کام بھی کرنے ہیں، تو آپ نے اس کام میں حق کا رخ نکالنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ اس میں حق کا کیا رخ ہے، اور اس رخ سے آپ کو حق ملے گا. کام تو آپ نے کرنا ہی ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کام ہی چھوڑ دو، وہ تو پھر صوفیاء کا ایک اور لیول ہے کہ جو بالکل توکل توکل کا ایک علیحدہ لیول ہے کہ جو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن معاملہ تو ان کا پھر بھی چلتا ہے، لیکن معاملہ تو خیر سب کا مشکل ہوتا ہے وہ، لیکن وہ بہت مشکل مقام نہیں. ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے، ان کے لیے آسان ہوتا ہے، عام بندے کے لیے عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. ان کے لیے وہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ایزی کام ہو گیا. کام بھی کوئی نہ کر رہے ہوتے، بس کام بھی چل رہے. ہاں، کام کرو بھی نا اور کام چلتا بھی رہے. اصل کام یہ ہے. صحیح ہے. تو وہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن یہ عام طور پہ چونکہ جو لو لیول کے یا جو ابھی نئے آئے ہیں اسٹارٹنگ میں ہیں، تو ان کے لیے کہ چلو ادھر بھی نظام چلا رہے. اور یہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ ہاتھ کار والدی ہر بار کہ چلو کام بھی چلتا رہے اور حق کی بھی یاد رہے، کم سے کم کام بھی کرے اور حق کی بھی مطلب یاد رہے. تو یہ جو ہے یہ اس کا بھی پچھلے سے تعلق ہی تھا. خیر جو تھا نا حصی لذتیں محجوب نہیں کرتی. تو یہ سارا اس طرح کر کے ہے. تو میرے خیال میں آج کی جو ہے نشست کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. سوال کسی بندے کا تو کر لیں، جو سوال آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں.